हाँ کہ کس نام کروں انتصاب کس کو دوں، بہت اچھے بہت اچھے نام کروں بہت اچھے انتصاب کس کو دوں، اس واہ امتحان میں ہوں کہ دل کا باب کس کو دوں، ہاں ہاں کتاب جس پہ لکھی کتاب کس کو دوں. بہت اپنا اچھے بہت سارا خیال رکھنا ہے. الطاف بلو جاگ جانی کا اور سلام محبت سب کو قبول. اللہ وعلیکم حافظ. السلام اللہ حافظ اللہ. جی ہاں عباس طابر صاحب کی غزل اور وہی بات عباس طابر صاحب نے لکھا کہ آنکھ لگتے ہی میری نیند اڑانے لگ جائیں، خواب چڑیوں کی طرح شور مچانے لگ جائیں، ہم کے گہرائی میں بہتے ہیں سمندر کی طرح، ہم کے گہرائی میں بہتے ہیں سمندر کی طرح، جانے کس وقت تیری سطح پہ آنے لگ جائیں، یہ بھی ممکن ہے کوئی روکنے والا ہی نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کوئی روکنے والا ہی نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے یہاں مجھ کو زمانے لگ جائیں. اور شعر سنے گا، بہت کمال کا شعر ہے کہ اسی امید پہ گزرے کئی موسم خالی، اور یہی امید ہے اور اسی امید پہ موسم کیا لوگ زندگی گزار دیتے ہیں. اسی امید پہ گزرے کئی موسم خالی، شاید اس بار شجر بور اٹھانے لگ جائیں، دیکھ ہے حسن فراواں یہ بہت ممکن ہے، میرا دل تک نہ لگے تیرے خزانے لگ جائیں، کار دنیا بھی عجب ہے کہ میرے گھر والے دن نکلتے ہی میری خیر منانے لگ جائیں. بنسری مورے رنگ انگ باجے مدر بنسری توری یادوں کی چھیاں تلے دھیرے دھیرے پون ناچو ہے مورا من جیسے ندیا میں نیا چلے آج سپنوں کی نگری میں کھو جاؤں گی آج اپنے پیا کی میں ہو جاؤں گی آج سپنوں کی نگری میں کھو جاؤں گی آج اپنے پیا کی میں ہو جاؤں گی مورے ہاتھن کی مہندی اگن روپ ہے مورے ہاتھن کی مہندی اگن روپ ہے جیسے سورج ہو شام ڈھلے مورے ہاتھن کی مہندی اگن روپ ہے مورے ہاتھن کی مہندی اگن روپ ہے مورے ہاتھن کی مہندی اگن روپ ہے جیسے سورج ہو شام ڈھلے سنوریا میں کب سے تیری چاہ میں نین بن کے بچھی ہوں تیری راہ میں سنوریا میں
ابھی آپ سن رہے تھے راحت فتح علی خان کی آواز. اس سے پہلے عباس تابش کا کلام شامل کیا تھا. تو چند لائنیں عباس تابش صاحب کی کہ ہنسنے نہیں دیتا کبھی رونے نہیں دیتا, ہنسنے نہیں دیتا کبھی رونے نہیں دیتا, یہ دل تو کوئی کام بھی ہونے نہیں دیتا. تم مانگ رہے ہو میرے دل سے میری خواہش, بچہ تو کبھی اپنے کھلونے نہیں دیتا, یہ بوجھ کسی اور کو ڈھونے نہیں دیتا. مصرع سنے گا کہ میں آپ اٹھاتا ہوں شب و روز کی ذلت, میں آپ اٹھاتا ہوں شب و روز کی ذلت, یہ بوجھ کسی اور کو ڈھونے نہیں دیتا. وہ کون ہے اس سے تو میں واقف بھی نہیں ہوں, وہ کون ہے اس سے تو میں واقف بھی نہیں ہوں, جو مجھ کو کسی اور کا ہونے نہیں دیتا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب مہاجبین بات کریں اسلام آباد سے. کیسے ہیں آپ؟ جی مہاجبین صاحبہ جناب کیسی ہیں آپ؟ بہت عرصے کے بعد بات ہو رہی ہے آپ سے. پوچھا کریں نا کہ کہاں غیر حاضر تھی. یہ بھی میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ زندہ ہیں؟ ٹھیک ہے آپ, اللہ آپ کو اچھا رکھے. یہ زیادتی ہے. چلے اللہ آپ کو اچھا رکھے, اللہ آپ کو اچھا رکھے اور زندہ رکھے. ہاں جی, تو آپ کہاں تھے پہلے آپ یہ بتائیے, اتنے عرصے آپ نے شوز نہیں کیے. تو جواب تو وہی ہے جو آپ کو میں پوچھ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں. ہاں تو ماشاءاللہ سے زندہ ہیں آپ, بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. ابھی پچھلے شوز سن رہی تھی عید کے, آپ جو کمبائنڈ شوز تھے آپ کے, وہ ایکچولی تھوڑی سی مصروفیت تھی تو ہاں کچھ سنا تھا میں نے, کچھ آپ کی ذاتی مصروفیت زیادہ ہو گئی تھی. بس ایسے ہی ہے کچھ. بہرحال میں 101 کی جو مینیجنگ ٹیم ہے ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو غزل ٹائم کے شوز ہیں سارے, صدائے شب یا جو بھی آپ فون چاہے شوق کہتے ہیں آپ, یہ پورا ویک ہونے چاہیے اور ریگولر ہونے چاہیے, کیونکہ ہمارا ایک تعلق اس سے جڑ چکا ہے اور ہم اس سے بغیر رہ نہیں سکتے. تو آپ بھی اگر آ رہے ہیں تو میرے خیال سے فرائیڈے سے سنڈے تک آتے ہیں 3 دن, اور اس میں بھی بعض اوقات نہیں آتے. لاسٹ ویک میں سنڈے کو سن رہی تھی, نہیں تھے آپ, تو آپ کی بھی مجبوری ہے ظاہر سی بات ہے, لیکن یہ کہ چلنا چاہیے شاعری کا پروگرام تاکہ ہماری جو ایک کسک ہے وہ پوری ہوتی رہے. وہ کمی میرے میں بھی رہ جاتی ہے, وہ پروگرام کرنے والوں میں بھی ایسی ہوتا ہے. لیکن آپ اب 3 شوز جو ہے نا وہ آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ اب وہ 3 دن لگاتار راتیں جو ہیں وہ جاگنا مشکل. بالکل آپ کے لیے مشکل ہے, لیکن یہ کہ کوشش کریں کوئی مزید لوگ جو شاعری سے شغف رکھتے ہیں اور جو پروگرام کر سکیں اور پریزنٹ, اور بہتر. میری تو ایک ریکویسٹ ہے, باقی آپ لوگوں کی یہ پروگرام چلتے ہی آپ لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر نہیں ہے, یہ تو آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ رات کے ان آخری پہروں میں آپ جو ہے وہ ایک تو جاگ کے سنتے ہیں اور دوسرا جو ہے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. یہ جو احساس ہے یہ وہ دل چاہتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ٹائم ہم شاعری کی زبان میں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. ایسی تو بس محسن نقوی کا کلام شامل کرنا چاہوں گی عذاب دید میں سے. جناب ارشاد. نظم ہے وہ جو شام ڈھل رہی ہے. بہت اچھا انتخاب, بہت اچھا. یہ جو شام ڈھل رہی ہے اسے سہل بھی نہ جانو, یہ جو شام ڈھل رہی ہے اسے سہل بھی نہ جانو, یہ ٹھہر گئی جو دل میں یہی شب ہلاکتوں کی, یہی دوپہر کڑی ہے پس گرد عہد و پیما. یہ جو ہجر کی گھڑی ہے یہ فشارے جاں کا موسم, یہ جو دل گرفتگی ہے, یہ جو وہم ہے لہو میں, یہ جو سہم آنکھ میں, بہت اچھا. یہ سنا سی وسوسوں کی یہ خیال میں گھڑی ہے, یہ جو ایک خالص وفا کی تیرا جور سہ گئی ہے, یہ جو انکہی کہانی میرے دل میں رہ گئی ہے. یہ تھکن رہے جنوں کی جو اتر گئی رگوں میں, یہ تیری میری خوشی ہے. یہ چراغ چاہتوں کے جو ہوا میں جل رہے ہیں انہیں کب تلک سنبھالیں, یہ چراغ چاہتوں کے جو ہوا میں جل رہے ہیں انہیں کب تلک سنبھالیں, چلو پھر سے توڑ ڈالیں وہ تمام عہد و پیما کہ میں تجھ میں جی رہا ہوں کہ تو مجھ میں بس رہا ہے. چلو پھر سے سوچتے ہیں کہ میں تجھ سے ناشناسا کہ تو مجھ سے اجنبی ہے. وہ جو رسم دوستی ہے وہ رہے تو جاں سلامت,
हाँ, ना रहे तो फिर भी जाना, बहुत अच्छा। तेरा गम संभालने को अभी जिंदगी पड़ी है, मेरी जिंदगी अभी पड़ी है। बहुत बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको, जब तक आप हैं, अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी है, आपकी लिखी है, तब तक आप सेहत वाली जिंदगी जिए और सुकून के साथ सलामती के। अल्लाह आपको आबाद रखे, आपके नसीब अच्छे करे। आमीन। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मैं घर में हूं मगर ये घर कफस में आ गया है। मैं घर में हूं मगर ये घर कफस में आ गया है। नगर सारा किसी दुश्मन के बस में आ गया है। मैं बरगद हूं मगर ये धूप मुझको चाट लेगी। मेरा साया तो इसकी दस्तरस में आ गया है। मैं तेरे शहर को अब छोड़ देना चाहता हूं। यहां तो प्यार करना भी हवस में आ गया है। वही हिजरत में हिजरत हो रही है पहले जैसी। अजमी साहब के अशार हैं और अजमी साहब ने बहुत मुख्तलिफ अंदाज में, इनके बहुत मुख्तलिफ ख्यालात हैं। इनका जो जाविया सोचने का है वो इनके कलाम से, इनकी शायरी से झलकता है। बात फिर रिपीट हो जाती है, दोहरा दी जाती है, लेकिन बात वही है कि मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ कि जब तक मैंने इनका कलाम नहीं पढ़ा था, इनका वो शेर नहीं पढ़ा था कि सोचता ही रहता हूँ कि वो जहान कैसा है, दूसरी तरफ से ये आसमान कैसा है। तो जब मैंने कोई 15-18 साल पहले ये शेर पहली दफा पढ़ा तो उससे पहले की जिंदगी में मेरे जहन में भी ये कभी ख्याल ही नहीं आया कि आसमान का रंग दूसरी तरफ से कैसा होगा। वो अलग बात कि अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है कि किताब इलाही में है कि हमने आसमान के ऊपर आसमान बनाए और नीचे वाले आसमानों को चिरागों से आरास्ता किया। तो इतना तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था। और इनकी शायरी बहुत कम लोग हैं, मतलब 2-3 से ज़्यादा भी नहीं होंगे लिखने वाले। जब आप इनकी शायरी पढ़ते हैं तो फिर आपको अपनी कम फहमी का और अपनी लाइल्मी का और ऐसे आपको बहुत ख्यालात आते हैं कि ज़िंदगी में एक बार भी उस जाविये से सोचा नहीं। वक्त के हवाले से भी इनका बहुत खूबसूरत शेर है, वो मैं आजकल ढूंढ रहा हूँ, वो सही तरह से मेरे जहन में, मेरी ज़ुबान पर आ नहीं रहा। उनका ख्याल था कि हम कहते हैं कि वक्त गुजर जाता है, अजमी साहब का ख्याल है कि वक्त नहीं गुजरता, हम गुजर जाते हैं। वक्त तो साकित है, साकित मुतलक है। तो बात यह है कि जब आप इस तरह से सोचते हैं तो बात तो वही है कि सदियों सालों से जब से दुनिया बनी है एक ही वक्त पे सूरज निकलता है, तुलू होता है, गुरूब होता है। साल में वही 4-5 मौसम हैं जो वक्त के थोड़े से आगे पीछे होके उन्हीं दिनों में आप अगर गौर करें तो पिछले साल में जो है वो इन दिनों में ऐसी ही गर्मी हुआ करती थी, लगभग यही मौसम था। तो मौसम भी वापस आ जाते हैं। सूरज अपने वक्त से ही निकलता है और गुरूब भी अपने वक्त से ही होता है। तो सारी दुनिया तो वैसी चल रही है, बस इंसान नहीं रहता, आता है चला जाता है। कुछ अर्से तक दूसरे इंसानों को याद रहता है, फिर जिंदगी के झमेले ही ऐसे हैं कि अगर आप भुलाना ना चाहें तो तब भी ये जो रिश्ते नातों ताल्लुक और ये जो डोरे हैं ना,
یہ بہت کچھ بھلانے پہ مجبور کر دیتی ہیں. دیکھیں انہوں نے لکھا کہ وہی ہجرت میں ہجرت ہو رہی ہے پہلے جیسی, وہی ہجرت میں ہجرت ہو رہی ہے پہلے جیسی, وہی پچھلا برس اگلے برس میں آ گیا ہے. کوئی رویا تھا شاخ طاق کے سائے میں فیصل, لہو کا رنگ انگوروں کے رس میں آ گیا ہے. اور وہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ ایک کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد آپ سے ایک بات شیئر کرتے ہیں کہ جو سلسلہ شروع کیا تھا کہ بہت سارے گیت, بہت ساری غزلیں, بہت سارا کلام آپ سنتے ہیں لیکن لکھاری کا نام نہیں ہوتا, یاد آپ کو آپ کے ذہن میں نہیں رہتا, گانے والے کا نام آ جاتا ہے. تو وہ سلسلہ جو ہے وہ آج ایک میں کلام شامل کروں گا. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی میرا خیال ہے کہ جی السلام علیکم, آواز آ رہی ہے آپ کو بھائی؟ جی جی سر آ رہی ہے. نام بتائیں گے؟ جی اشفاق صاحب سر. جی اشفاق صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں سجاول گجر بات کر رہا ہوں, ضلع گجرانوالہ, تحصیل کاموں کی سر. جی اشفاق صاحب بتائیے, ارشاد کیا لے کے آئے؟ جی سجاول نام ہے سر میرا. جی میں غلطی کی معافی چاہتا ہوں. سجاول صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ سر. میرا پیغام بھی ہے اور ایک سوال بھی ہے چھوٹا سا آپ سے, کہ یہ جو والدین کو, ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں جا کے جناب, اکثر ہم نے دیکھا ہے جی شادی کے بعد ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. لوگ کہتے ہیں جی عورت آئی, عورت کا قصور ہے. اس میں کتنی سچائی ہے؟ یا عورت ذات کو صرف ایک بدنام یا دبا کہہ لیں, کتنا قصور ہوتا ہے مرد کا؟ یہیں پہ کال پہ سننا چاہیں گے یا کال بند کر دیں گے اور میں مائک پہ یہ اس کو ڈسکس کر لیں؟ میں کال بند کر دیتا ہوں سر, آپ مائک پہ جو ہے نا میں آپ کال بند کر دیں, میں مائک پہ یہی بات چھیڑتا ہوں, پھر دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں. اور سر ایک گھر میں لاتے ہیں, ان میں سے ایک ایسا ہے کوئی کہ جو چلو یعنی کہ کچھ ذمہ وار نہیں ہے, یا اس کو کوئی فکر یا کوئی یعنی کہ کوئی غلط کام, نشہ وغیرہ, اس سے سب لوگ نفرت کرتے ہیں گھر کے. ایسے ہی ہے. چلیں کے بارے میں ماں باپ روشنی ڈال دیں اس پہ. یہ دو میری باتیں ہیں سر. روشنی کیا ڈالنی ہے, یہ بات ہم لوگوں کے سننے والوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. 2-4 منٹ میں 10 منٹ میں جواب بھی آ جائے گا. جو میرے ذہن میں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. جی بالکل, جزاک اللہ. اللہ پاک شوق صاحب کو ٹھیک تندرستی دے. جی پاکستان زندہ باد. تھینک یو سجاول بھائی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ہاں جناب, ابھی سجاول صاحب کا ٹیلی فون آیا اور آپ سب نے ان کے 2 سوال آپ کے سامنے آ گئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر رات کو 2:50 پہ کسی بھائی, بہن, بیٹی, ماں, کوئی بھی رشتہ ہے, اگر 2:50 پہ رات کے اس پہر میں کوئی ان کے ذہن میں سوال آیا تو واقعی اس کا امپیکٹ ان کی لائف میں ہوگا, یا کوئی کہانی ہوگی یا تو کسی دوسرے گھر کی بات ہوگی. بہرحال جو پہلی بات شیلٹر ہومز کی ہے, وہ تو جو لوگ مجھے بہت پہلے کا سنتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ سلسلہ راولپنڈی, اسلام آباد میں جب پہلے شروع میں 2-3 شیلٹر ہوم کھلا تھا تو یہ مائک پہ اسی آواز نے یہ بات اٹھائی تھی کہ میرے سننے والوں کو, بہت لوگوں کو ڈیفینیٹلی اٹس ویری آبویس کہ آپ کو انٹرنیشنل ٹریول کا بھی موقع ملا ہوگا. آپ انگلستان بھی گئے ہوں گے, باقی ملکوں میں بھی گئے ہوں گے, تو بڑے فخر سے آگے لوگ بتاتے تھے کہ جب ہم گئے تو ہم نے بھی دیکھا تو وہاں پہ شیلٹر ہومز بنے ہوئے ہیں اور ماں باپ کو لوگ شیلٹر ہومز میں ڈال دیتے ہیں اور ویکنڈ جا کے ان سے ملا جاتا ہے یا ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ ہمارے اور ہمارے بچوں سے مل لیں. تو ہم اس وقت
آج سے 15-18 سال پہلے جب میں یہ چیز باہر دیکھ کے آیا تو میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کے اور اپنی کمپنی میں بیٹھ کے شکر کرتا تھا کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے. لیکن جب پہلا دوسرا شیلٹر ہوم راولپنڈی اسلام آباد میں کھلا تو یہ بہت بات جو ہے وہ دل کو لگی کہ ہمارے ماحول کو کسی کی نظر لگ گئی ہے. یہ بہت افسوسناک بات ہے. یہ دل دکھانے والی بات ہے کہ آپ اپنے ابھی کتاب الہی کی بات ہو رہی تھی تو ایک چھوٹا سا ترجمہ ہے کہ ہم نے تمہارے باپ کو ذریعہ بنایا تمہیں دنیا میں لانے کے لیے. اور ماں کے بارے میں بھی آپ نے بہت بار سنا ہوا ہے. تو ماں اور باپ جو ہیں وہ والدین، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو یہ دو، وہ جو ایک والدین ہیں اور اس کے دو بنا دیے مرد اور عورت. تو یہ تو نہ جانے کہاں سے ہمارے معاشرے میں یہ بات آ گئی کہ شیلٹر ہوم کا کانسیپٹ آ گیا. ہاں اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جیسے 2-3 NGOs ہیں وہ یتیم بچوں کو رکھتی ہیں. نام لینا ٹھیک نہیں ہے مائک کے اوپر، لیکن 2-3 NGOs ایسی ہیں، 2-3 ادارے ایسے ہیں جو سنگل پیرنٹ کے بچوں کو رکھتے ہیں. یعنی کسی کی ماں نہیں ہے یا کسی کا باپ نہیں ہے تو بچوں کو پالنا مشکل ہے. تو انہوں نے آرگنائزیشن بنائی. تو شیلٹر ہوم سے پہلے آرگنائزیشن جو بنی تھیں وہ یہ تھیں کہ جن کا وارث کوئی نہیں ہے، مطلب ایک انسان ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، اس کی بیوی بھی فوت ہو گئی ہے، یا کوئی خاتون ہے اور اس کا میاں بھی فوت ہو گیا اور اس کے بچے بھی نہیں ہیں، تو ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جو بوڑھے لوگوں کو شیلٹر دے سکے. تو میرے ذہن میں اور باقی لوگوں کے ذہن میں تو یہ تھا. لیکن یہ نہ جانے کہاں کب ہوا کہ یہ آج کا نہیں ہے. مطلب اگر ہم 2025 میں جون میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ آج کا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ 2010 سے پہلے کا سلسلہ شروع ہوا ہے. ایڈورٹائز اور لوگوں کو اب پتہ چلا ہے جب چینلز آ گئے، جب یہ کیمرہ آ گیا، یہ واٹس ایپ آ گیا، یہ ٹک ٹاک آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ شہر میں 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں، راولپنڈی اسلام آباد میں 100 سے زیادہ شیلٹر ہاؤسز ہیں. 100 تو میں نے وزٹ نہیں کیے لیکن میں نے بہت سارے وزٹ کیے، بہت سارے لوگوں کو سنا ہے. اور اگر آپ میں تو اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں، لاہور، کراچی، فیصل آباد، حیدرآباد، اور نہ جانے نام لے لیں، یو نیم اٹ، کہ ہر شہر میں ہے. تو راولپنڈی اسلام آباد کے 2-3 شیلٹر ہاؤسز میں جس میں گیا ہوں اور میں واپس بھری ہوئی آنکھوں سے آیا ہوں یا بہتی ہوئی آنکھوں سے آیا ہوں. اتنے امیر لوگ ہیں، ان کے بچے اتنے امیر ہیں، وہ اتنی امیر فیملیز کے بندے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لاکھوں روپیہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور باقی جو سوال تھا، یہ تو ڈسکریج کرنے والی ضرورت ہے کہ ہر آدمی جہاں پہ بھی کچھ سنتا ہے وہ اس کو ڈسکریج کرے. دوسری بات جو انہوں نے کی کہ شادی کے بعد اور شادی سے پہلے ایسے ماحول کا کوئی تعلق میرے نزدیک شادی سے نہیں ہوتا. وہ اگر میں نے اپنی ساری غلطی کسی اور کے سر پہ رکھنی ہے تو پھر تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈوں گا، لیکن یہ شادی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو فرمانبردار ہیں لوگ جو اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ان کو شادی روکتی نہیں ہے اور ان کو کوئی بھی ان کا برین واش نہیں کر سکتا. جو میرا ایمان ہے یا میرا ایکسپیرینس ہے اور جو میری آبزرویشن میں تو یہی آیا کہ اگر انسان خود جان چھڑانا چاہتا ہے یا اس کی تربیت میں کوئی پرابلم ہے، اور جب تربیت کی بات کریں گے تو آپ ماں باپ کو تربیت میں مت لائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو محنت کش لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت دیں جس طرح سے دینی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس روزگار کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. یہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ
محنت کرتے ہیں. بہت ساری دنیا باہر ہے, وہ 5-5 8-8 سال نہیں آتے. وہ ایک آدمی اپنی بیوی کو اور پیسے بھیج دیتا ہے جو کہ پیسے کم پڑتے ہیں اولاد کے لیے اور بیوی کے لیے اور گھر چلانے کے لیے. تو وہ تربیت باپ کیسے کرے گا؟ بچوں کا ٹائم باپ کیسے بچوں کو دے گا؟ اس نے تو 5-8 سال, آپ سروے کر کے دیکھ لیں کتنے لوگ جو عرب ممالک میں ہیں وہ 5-5 8-8 سال آتے ہی نہیں ہیں. بہت زیادہ بھی آئے تو وہ 2 سال کے بعد آتے ہیں, 2-4 مہینے رہتے ہیں, 4 مہینے 1.5-2 ماہ رہتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو اس میں قصور جو ہے وہ احساس کا ہے نا. اگر مجھے احساس ہوگا کہ میرا باپ جو ہے وہ میرے لیے سمندر پار گیا تھا اور وہ 2 سال اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے دور رہا تھا, تو پھر اگر احساس زندہ ہوگا تو میں پھر کبھی ایسی بات نہیں کروں گا. تو یہ کچھ ایسی سچائیاں ہیں ہمارے معاشرے کی, ہماری سوسائٹی کی, جس پہ ہم بات نہیں کرتے, جو کہ کرنی چاہیے بات. کسی نے کالم لکھا اپنے زمانے میں, وہ کبھی 2 صحافی تھے, انہوں نے اللہ غری کی رحمت کرے, یہ جو بہت بڑی NGO ہے ایدی ویلفیئر, ان کے مالک کو ایدی صاحب کو ٹیلی فون کیا. لکھنے والے کا اگر میں آپ کو کالم اور وہ بیک گراؤنڈ بتاؤں تو وہ میرے خیال 25 سال یا 30 سال پرانی بات ہو جاتی ہے اگر ٹائم لائنز پہ جائے. تو انہوں نے ایدی صاحب کو, عبدالستار ایدی کو ٹیلی فون کیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. عبدالعزیز صاحب نے ان صحافیوں کو, اور ایک جاب کرنے والا تھا اور ایک صحافی تھا, ان کو ٹائم دے دیا. وہ کراچی چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ایدی صاحب آپ کام کرتے ہیں, آپ کا ہم نے انٹرویو سنا اور اس میں آپ نے کہا کہ میں نے ایسے منڈی میں کام کرتا تھا اور ایسے میں نے کوئی زخمی ہوا تھا, میں نے اس کو ریڈی میں ڈالا اور پھر میں مزدور تھا, تو پھر میں نے ایسے کام شروع ہوا اور مریض کو جو ہے, جو زخمی آدمی تھا لڑائی میں, اس کو میں نے اپنی ریڈی میں ڈالا اور باہر تک لے کے گیا کیونکہ وہاں پہ گاڑی نہیں آ سکتی تھی. تو میں نے یہ سلسلہ وہاں سے شروع کیا. تو ان دونوں دوستوں نے کہا کہ ہم بھی اپنی نوکری اور اپنی جو کاروبار ہے وہ چھوڑ کے آپ کی لائن جوائن کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی عبدالستار ایدی صاحب آپ کی نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں اور NGO کھولنا چاہتے ہیں. باقی کی زندگی میں ہم یہ نیک کام کریں گے. تو ایدی صاحب نے ان کو کہا کہ آپ اپنی نوکری اور آپ اپنی سیٹیں مت چھوڑیں, جہاں پہ ہیں وہاں پہ آپ عبدالستار ایدی بن جائیں. چینج تب آئے گا, تبدیلی تب آئے گی جب ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ یہ سوچے گا. یہ والدین والا مسئلہ, یہ شادی کے بعد والا مسئلہ, یہ لڑائی جھگڑے والا مسئلہ. ایک اور بھائی نے مسئلہ بتایا تھا کہ جو لوگ نشے کے عادی ہو جاتے, تو یقین جانیے کہ جب کوئی میں نشے کا عادی دیکھتا ہوں اور میں پاگل آدمی دیکھتا ہوں تو میں وہاں پہ رک جاتا ہوں اور اس کو آبزرو کرتا ہوں. کوئی میرے 15-20 منٹ کم از کم جب بھی میں ایسے لوگ دیکھتا ہوں میں وہاں پہ رک کے ان کو آبزرو کرتا ہوں. وہ ان میں سے 90% لوگ, کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی شکل میرے سے اچھی نہ ہو, جس کا قد بت میرے سے اچھا نہ ہو. صحت کی بات نہیں کر رہا میں, جو اللہ تعالیٰ نے شکل دی ہوئی ہے اور جو قد بت اور شکل کی بات کر رہا ہوں اور جسم کی بات کر رہا ہوں, وہ سارے کے سارے لوگ میرے سے ہیلدی بھی ہے. ہیلتھ کی بات نہیں کر رہا, میرے سے خود شکل بھی ہے, لیکن وہ خود پاگل یا خود نشہ آور نہیں ہوئے. اسی گھر کی سیاست نے اور اسی گھر کے ماحول نے, یہ جو ہمارے خاندان کا سسٹم بنا ہوا ہے جس پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے, یہ انسان کو پاگل کرتا ہے. پاگل ہوتا نہیں ہے انسان. یہ جو ہے نا, یہ چیزیں آپ پاگل کرتے ہیں. وہ اجمی صاحب نے لکھا تھا نا کہ کبھی ہنسنا کبھی رونا پڑا ہے, میں پاگل ہوں مجھے ہونا پڑا ہے. جس شہر میں, جس ملک میں, جس ماحول میں ہم رہتے ہیں, اگر حقیقت
حقیقت کا پردہ اٹھائیں گے، حقیقت کا پردہ چاک کریں گے تو ہمیں آئینہ دیکھنا مشکل ہو جائے گا. بہرحال جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ لکھاری کا نام ہم یاد نہیں رکھتے یا کبھی کوشش نہیں کرتے کہ لکھاری کا نام جو ہے وہ اس کو وہ ذہن میں لائیں. ہم بس کلام پہ غور کرتے ہیں اور گانے والے کا نام یاد رکھتے ہیں. ظہیر کاشمیری کا ایک کلام تھا. ظہیر کاشمیری جو ہے وہ ان کا ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 21 اگست 1919 میں یہ پیدا ہوئے اور ظہیر کاشمیری جناب جو ہے ان کی وفات ہوئی 12 دسمبر 1994 میں 1994 میں. 25 اور 6 31 سال پہلے وہ جہان فانی سے رخصت ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، غریب کی رحمت کرے. ان کا کلام ہے جو استاد امانت علی نے، بڑے امانت علی نے گایا، تو اس کو تمام اشعار میں یہاں پہ شامل کرتا ہوں. جو غزل ہے، جو میوزک ہے، اس میں بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اشعار سیٹ بیٹھتے ہیں وہ وہی کمپوز ہوتے ہیں. تو ظہیر کاشمیری کا کلام سن لیں، پھر اسد امانت علی خان کی آواز شامل کریں گے. جی ہاں، استاد امانت علی. وہ تھا کہ موسم بدلا، رت گدرائی، اہل جنوب بے باک ہوئے. الفاظ کا چناؤ دیکھے گا. موسم بدلا، رت گدرائی، اہل جنوب بے باک ہوئے. فصل بہار کے آتے آتے کتنے گریباں چاک ہوئے. گل بوٹوں کے رنگ اور نقشے اب تو یوں ہی مٹ جائیں گے. ہم کے فروغ صبح چمن تھے، پابندے فتراک ہوئے. مہر تغیر اس دھج سے آفاق کے ماتھے پر چمکا. صدیوں کے افتادہ ذرے ہم دوش افلاک ہوئے. اور شعر دیکھیے گا، بڑے اشعار ایسے ہوتے ہیں. دل کے غم نے درد جہاں سے مل کر بڑا بے چین کیا. دل کے غم نے درد جہاں سے مل کر بڑا بے چین کیا. پہلے پلکیں پرنم تھیں، اب عارض بھی نمناک ہوئے. کتنے الڑ سپنے تھے جو درد سحر میں ٹوٹ گئے، جو دور سحر میں ٹوٹ گئے. کتنے الڑ سپنے تھے جو دور سحر میں ٹوٹ گئے. کتنے ہسمکھ چہرے فصل بہارا میں غمناک ہوئے. برق زمانہ دور تھی لیکن مشعل خانہ دور نہ تھی. ہم تو ظہیر اپنے ہی گھر کی آگ میں جل کر خاک ہوئے. جی یہ کلام تھا اور اب ان کی آواز میں سنتے ہیں. موسم بدلا، رت گدرائے، اہل جنوب بے باک ہوئے. موسم بدلا، رت گدرائے، اہل جنوب بے باک ہوئے. موسم بدلا، رت گدرائے، اہل جنوب بے باک ہوئے. فصل بہار کے آتے آتے، فصل بہار کے آتے آتے کتنے غریباں چاک ہوئے. موسم بدلا، رت
घबराए अहले जनू बेबाक हुए। दिल के गम ने दर्द जहां से मिलके बड़ा बेचैन किया। दिल के गम ने दर्द जहां से मिलके बड़ा बेचैन किया। पहले पल के पूर्णम थी, पहले पल के पूर्णम थी, अब आरज़ू भी नमनाक हुए। मौसम बदला रुत गदराए अहले जनू बेबाक हुए। कितने अल्लड़ सपने थे जो दौरे सहर में टूट गए। कितने अल्हड़ सपने थे जो दौरे सहर में टूट गए। कितने हंसमुख चेहरे, कितने हंसमुख चेहरे फसले बहारां में गमनाक हुए। मौसम बदला रुत गदराए अहले जनू बेबाक हुए। बरक़े ज़माना दूर थी लेकिन मिशअल खाना दूर न थी। बरक़े ज़माना दूर थी लेकिन मिशअल खाना दूर न थी। हम तो ज़हीर अपने ही घर की, हम तो ज़हीर अपने ही घर की आग में जल कर खाक हुए। मौसम बदला रुत गदराए अहले जनू बेबाक हुए। फसले बहार के आते आते, फसले बहार के आते आते, कितने गरीबां चाक हुए। मौसम बदला रुत गदराए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जी सर सुजाउल गुजर सर जिला गुजरावाला तहसील कामों जनाब। मेरा एक पैगाम है जनाब। जनाब मोहतरम सीएम पंजाब मरियम नवाज साहब के लिए कि खुदारा
میرے ملک میں ہر ضلع کی ایڈمنسٹر کو سختی کی جائے کہ یہ جو آئس کا ایک نشہ چل گیا میرے ملک میں، بہت منہ کے لال، میڈم آپ باہر نکل کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے کہ یہ زہر ان کی رگوں میں، وہ ہر چیز دنیا داری ہر چیز بول گئے. تو خدا را ریکویسٹ ہے میری وزیر اعلیٰ پنجاب جناب مریم نواز صاحبہ سے کہ آئس کے نشے پہ سارے کام ایک طرف، یہ صدقہ جاریہ اس پہ پابندی عائد کی جائے. آپ کو بہت کی جائے. بہت شکریہ. زندہ باد پاکستان. زندہ باد. بہت شکریہ. بہت شکریہ. خزاں پہ کھلا میں اس اعتبار کے ساتھ، کفے خزاں پہ کھلا میں اس اعتبار کے ساتھ کہ ہر نمو کا تعلق نہیں بہار کے ساتھ. وہ بہت خوبصورت چند اشعار عابد سیال صاحب کے. کفے خزاں پہ کھلا میں اس اعتبار کے ساتھ کہ ہر نمو کا تعلق نہیں بہار کے ساتھ، وہ ایک خاموش پرندہ شجر کے ساتھ رہا. وہ ایک خاموش پرندہ شجر کے ساتھ رہا، چہکنے والے گئے باد سازگار کے ساتھ، اور کھلے دروں سے طلبگار خواب گاہیں. مگر میں جاگتا رہا ایک خواب ہم کنار کے ساتھ. کلی کھلی ہے سرے شاخ اور یہ کہتی ہے، کلی کھلی ہے سرے شاخ اور یہ کہتی ہے کہ کوئی دیکھے تمنائے خوشگوار کے ساتھ. وہ مجھ کو وہ نہ لگا، وہ مجھ کو وہ نہ لگا، دیکھتا سسکتا ہوا نگاہ زرد کے ساتھ اور دل فگار کے ساتھ. وہ مجھ کو وہ نہ لگا، دیکھتا سسکتا ہوا نگاہ زرد کے ساتھ اور دل فگار کے ساتھ. مدار وقت وہ گنجائشیں ذرا پھر سے، مدار وقت وہ گنجائشیں ذرا پھر سے کہ پڑھ رہے ہیں کسی دیوار سایہ دار کے ساتھ. مجھے میں ہوں ڈھولنا
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਵਿਚੜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏ ਆਵਾਜ਼ ਧੱਕ ਧੱਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਝਾਂਜਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਢੋਲਨਾ ਹਾਏ ਢੋਲਨਾ जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्लाह इज काइंड। मैं कैसी भी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ गूं जो जहाँ सुन अल्लाह सबको सलामत रखे। आमीन आमीन। सर आप डांटे हमें नहीं, नहीं, हम कहाँ गए थे? नहीं। वैसे सर हमें भी तो गिला हो सकता ना, आप कहाँ गायब थे? मैंने बहुत दफा ऑनलाइन बताया, मैंने बहुत दफा बताया, मैं थोड़ी सी सुन नहीं मजबूरी पाई है। क्योंकि कुछ मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था कि मुझे 12 बजे के बाद जागने की इजाजत नहीं, 2 बजे के बाद जागने की इजाजत ही नहीं मिल रही थी, 12 बजे के बाद भी नहीं मिल रही, बड़ी मुश्किल में नहीं जाग सकती हुई थी 1-1:30 बजे तक। होना भी ऐसी चाहिए। तो मैं सुनती थी कभी कभी, लेकिन आप फिर गायब हुए बीच में से, कुछ हम भी सुस्त होके गायब हो गए। और आप कैसी हैं? आप ठीक हैं अनीला? लाहौर से प्रोग्राम में शामिल होती हैं? आप ठीक हैं? आपकी जी फैमिली जी, ठीक? लाहौर से प्रोग्राम्स होते हैं, मैं उनमें आती हूँ, और यहाँ से जो इस्लामाबाद के कई प्रोग्राम्स हैं जो लाहौर में नहीं आते हैं अब, वो बड़ी दिक्कत हो गई है हमारे लिए। तो बहरहाल आपके शोज में अक्सर सुनती रहती हूँ जब से आप आए हैं, आपको बहुत शुक्रिया। और क्या लिख- जबरदस्त प्रोग्राम, खूबसूरत इंतखाब के साथ आप आए हैं सर, और सबके लिए बहुत सी दुआएं, और आपके लिए भी छोटी सी कुछ सुनाना चाहूंगी एक नज़र। बिल्कुल जनाब, इरशाद। खामोश नजर हाँ, कोई बात तो कर, खामोश नजर कोई बात तो कर, दिल दुखता है हाँ, तू मेरे दिल पे हाथ तो रख, तू मेरे दिल पे हाथ तो रख, मैं तेरे हाथ पे दिल रख दूं, हाँ, अच्छा है। दिल दर्द भरा, शुक्रिया, दिल दर्द भरा, जो इसको छुए ये उसको मिले, हाँ, दिल दर्द भरा, जो इसको छुए ये उसको मिले, एक लफ्ज मोहब्बत बोल जरा, एक लफ्ज मोहब्बत बोल जरा, मैं सारे लफ्ज तुझे दे दूं, हाँ, दिल दर्द सैराब को आप, दिल दर्द को सैराब से आप तो कर, तू मेरे ख्वाब पे आंख तो धर, हाँ, मैं तेरी आंख में ख्वाब भरूं, खामोश मोहब्बत बात तो कर, अच्छा, अच्छा, खामोश मोहब्बत बात तो कर। वाह वाह, अच्छा, अच्छा। खूबसूरत प्रोग्राम हमेशा की तरह। मेरी तो दुआ ये है कि सर ऐसा हो जाए कि आपका प्रोग्राम भी 12 से 2 हो जाए अच्छा, ये जो और कम से कम 2-3 प्रोग्राम हो। ये जो आइडिया है ना जो आपने अभी कहा, ये जी, जी। जब हमने रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया तो उसके 2-4 साल के बाद, पहले 2-4 साल में ये एतराज़ और ये मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो टाइम है, ये उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी थी 7.5 मेगाहर्ट्ज़, उस वक्त इतने इंटरनेशनल कॉलर्स थे कि हमें डोमेस्टिक कॉल्स करने वाले लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से जो है ना, वो लोग कहते थे कि आप हमारी कॉल्स नहीं लेते और इंटरनेशनल कॉल्स लेते हैं। वो फ्रीक्वेंसी का था, उस फ्रीक्वेंसी पे ये डिज़ाइन प्रोग्राम हुआ था बाहर वाले लोगों के लिए, जहाँ पे 8 बजते थे, जहाँ पे 9 बजते थे। तो एक्चुअली जो टाइम होता है, ये पॉलिसी में था कि एक्चुअली जो टाइम था पोइट्री का वो 10 से 12 था, जब लोग अपने अपने, क्योंकि जो लोग सुबह जाते हैं, जो वर्किंग लेडीज हैं, वर्किंग वुमेन हैं, वो भी जब 12 बजे तक, जो आपने कहा ना कि डॉक्टर ने कहा है और मुझे इजाज़त नहीं है, ये इजाज़त जो है ये हर इंसान को नहीं होनी चाहिए। रात की जो नींद है वो आपकी सेहत की निशानी है। Exactly. तो आप जो है ना, ये पोइट्री का प्रोग्राम डिज़ाइन ही उस वक्त,
کیونکہ ہر انگلینڈ جو ہے، انگلینڈ سے بڑی کالیں آتی تھیں، انگلینڈ 4.5 گھنٹے جی، آگے بالکل۔ ہے، وہ سعودیہ، ٹائم دبئی، کے حساب اس سے ان کے تو وہ تو جب چینج ہو گیا میڈیم تو، اور ہمارے پاس وہ فریکوینسی نہیں رہی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ پروگرام نیچے آ جاتا 10 سے 12 یا 12 سے 1 آ جاتا، تو وہ ایسا ہو نہیں پایا. آپ یو آر ویری رائٹ. ایز ویل ایز میری اور میری ٹیم نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا، لیکن بہرحال بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہیں کہ جس سے یہ ٹائم نیچے نہیں آ سکا. یہ ہونا چاہیے ٹائم ہونا چاہیے. ویسے بہرحال. مجھے بھی ڈاکٹر نے اجازت نہیں دی کہ آپ 12 بجے کے بعد جاگیں، لیکن میں نے تھوڑا سا ضد کر کے نا تھوڑا سا میں نے کہا کہ نہیں میں دینی تو پھر فریش ہوتی ہوں، لیکن تو میں نے 1:30 بجے 2 بجے تک کے قریب کی اجازت لی. لیکن میں بہت مس کرتی ہوں کہ جب 2 بجتے ہیں اور میں سن نہیں پاتی. تو لیکن انیلا یہ وہ نیچے والے دنیا سے تو پیغام آ گیا نا، ڈاکٹر نے کہہ دیا، تو نیچے والے جو لوگ ہیں نا ان سے پہلے وہ اوپر والی اذان آ جاتی ہے نا 3:15 اور 3:17 پہ، تو فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. جی تو بالکل شروع ہو گئی. اگر ہم اس کی آواز نہیں سنیں گے تو نیچے ڈاکٹر تو پھر آپ کو بہت کچھ کہیں گے نا، تو یہ ہونا نہیں چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نہیں اب تو اذان بھی شروع ہوگی، اب تو ہم اس طرف بھی جائیں گے خیر سے. آپ کے لیے بھی بہت سی دعائیں، سب کے لیے بہت سی میں دعائیں. اسی لیے آج کل پروگرام جو ہے وہ 3:30 پہ، 3:25 پہ، 3:32 پہ اینڈ کر دیتا ہوں. جی جی بالکل، کیونکہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے نا فجر کا. ٹھیک ہے نیلا، آپ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی ہاں جناب، اور آج کے پروگرام کی آخری کال تھی، اور عارف امام صاحب کا کلام، یہ بھی غزل آخر والی ہے. اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے. میں نے سوچا تھا کہ آج کے پروگرام میں عارف امام کو پروگرام میں شامل کروں گا، سو چند اشعار سن لیں پھر اجازت چاہتے ہیں آپ سے. انہیں لکھا کہ بدن کی آگ پہ جام سفال ڈالتے ہیں، بدن کی آگ پہ جام سفال ڈالتے ہیں، پھر اس الاؤ پہ باد شمال ڈالتے ہیں. بہت مختلف خیال بھی یہ غزل اور یہ کلام. عارف امام صاحب کی ڈیٹ آف برتھ ہے 21 اپریل 1956. انہوں نے لکھا کہ بدن کی آگ پہ جام سفال ڈالتے ہیں، پھر اس الاؤ پہ باد شمال ڈالتے ہیں. فقیر اپنی عبادت قضا نہیں کرتے، فقیر اپنی عبادت قضا نہیں کرتے، نماز پڑھنے سے پہلے دھمال ڈالتے ہیں. ڈھلا ڈھلایا ہوا شیر ادھر سے آتا ہے. شیر سنے گا. ڈھلا ڈھلایا ہوا شیر ادھر سے آتا ہے، ہم اس میں صرف ذرا سا خیال ڈالتے ہیں. خدا کی سمت بلاتی تو ہے صدائے آزاں، پر اس میں کیف تو حضرت بلال ڈالتے ہیں رحمت اللہ علیہ. ہمارے سائیں کو نسبت لہو کے رنگ سے ہے، ہمارے سائیں کو نسبت لہو کے رنگ سے ہے. چلو لہو نہ سہی ہم گلال ڈالتے ہیں. فقیر دور ہی رہ ان حریص لوگوں سے جو تیرے کاسے میں اپنا سوال ڈالتے ہیں. وہ نہر جس کو کبھی رد کیا تھا پیاسوں نے، وہ نہر جس کو کبھی رد کیا تھا پیاسوں نے، ہم اس میں پھول بوقت زوال ڈالتے ہیں. اللہ آپ کو اچھا رکھے، تو بہت سا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کی بزم سخن میں. شرط وہی سانسوں کی روانی اور میرے رب کا اختیار. اب ہواؤں کا اشارہ ہے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں. اللہ حافظ.
मौसम बदला रुत कतराए अहले जनू बेबाक हुए मौसम बदला रुत कतराए अहले जनू बेबाक हुए मौसम बदला रुत कतराए अहले जनू बेबाक हुए फसले बहार के आते आते फसले बहार के आते आते कितने गरीबां चाक हुए मौसम बदला रुत कतराए अहले जनू बेबाक हुए दिल के गम ने दर्द जहां से मिलके बड़ा बेचैन किया दिल के